Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear young Muslims. Today we are going to start chapter 98, Surah Bayyina. Let us begin with its بسم recitation, please. الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बैना का मतलब आना चाहिए कि बैना क्लियर प्रूफ को कहते हैं, खुली दलील को, वाज़े हदायत को। तो शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह बैना की 8 आयतें, पहली आयत से स्टार्ट लेते हैं। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बैयिना। अल्लाह ताला कहते हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो अपने उस कुफ्र से हरगिज़ बाज आने वाले ना थे, हत्ता तातियहुमुल बैयिना, जब तक उनके पास कोई खुली दलील ना आ जाती। मुनफ़क्कीना का मतलब है बाज आने वाले ना थे, कुफ्र जो वो करते थे उससे। अब अहले किताब कौन थे? वो लोग जिन पर अल्लाह की तरफ से आसमानी किताबें नाजिल की गई थीं, तौरात, ज़बूर और इंजील की सूरत में। वो अल्लाह के रसूल को भी मानते थे और अल्लाह की तरफ से नाजिल किए जाने वाले उस कलाम को भी मानते थे, लेकिन उसमें वो अपनी पसंद से तारीफ़ कर देते थे और अल्लाह की ज़ात में वो शिर्क करते थे। यानी ईसाई जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और जो यहूदी थे वो उज़ैर को अब अल्लाह का बेटा ख्याल करते थे। इसलिए उनको जहाँ पे भी ज़िक्र आया उनका अहले किताब के नाम से आया। वो अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखते थे, लेकिन उसकी ज़ात और सिफ़ात में शिर्क करते थे, इसलिए उन्हें अहले किताब कहा जाता था। और मुशरिक वो लोग थे जो बिल्कुल अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करते थे, वो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानते थे और उसके कलाम को भी नहीं मानते थे, इसलिए उनका मुशरिक से ज़िक्र किया जाता है कुरान के अंदर। तो अल्लाह कहते हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने भी कुफ्र किया था वो उससे बिल्कुल बाज आने वाले नहीं थे, अगर उनके पास बैयना ना आ जाता, खुली दलील ना आ जाती। और बैयना क्या है? दूसरी आयत में अल्लाह बताते हैं, रसूल मिनल्लाह यतलू सुहुफ़म मुत्तहरा।
یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے والا رسول ہے، رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، صحف مطہرہ ان پاک آیات کی، اس پاک اوراق کی جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا۔ فیہا کتب قیمہ، اب اس کلام کے اندر ہے کیا؟ بالکل مستحکم آیتیں، سمپل کلیئر احکامات جو بندوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اب یہاں پہ ذکر ہے کہ اس بالکل کلیئر پروف کے آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ جو تھے اہل کتاب میں سے، اوت الکتاب، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ جب اہل کتاب پر اللہ کا کلام نازل کیا گیا، علم آ جانے کے بعد وہ مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے اس کلام میں تبدیلیاں کر لی تھی اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر مزید اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ان سارے کتابوں کا مجموعہ قرآن مجید کی شکل میں نازل کر دیا۔ اس کلام کے واضح دلیل کے آ جانے کے بعد اب ان کا مختلف فرقوں میں بٹنا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اسلام ایک بالکل کلیئر اور واضح دین ہے جو بالکل صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، جن میں کوئی کنفیوژن، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی۔ لیکن جو شعور اور عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ کا کلام کو پہچان کے اسے مان لیتے ہیں اور سمینا و اطاعنا کرتے ہیں، ان میں کوئی تفرقے اور کوئی گروپنگ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا نہیں حکم دیا الا سوائے اس کے لیعبد اللہ کہ اس اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء حنیف کہتے ہیں بالکل سیدھے کو جو گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے، ویقیم الصلاۃ اور صلاۃ کو قائم کرو، ویؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وذالک دین القیمہ اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا دین بندے کو سمجھا دیا کہ صرف اس رب کی بندگی کرو، مطلب اسی کی غلامی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر دو، اس کی رضا میں راضی رہو، اور اس سے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرو، 5 وقت نماز ادا کرو، اس سے تمہارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے بعد یعنی حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد ویؤتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو، جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اسی کی مخلوقات پہ خرچ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، وذالک دین القیمہ اور یہی مضبوط اصول والا دین ہے۔ سمپل، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، پھر اس کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرو تھرو صلاۃ، پھر اس کے بعد اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں اسی کی مخلوقات پہ خرچ کرو، تو تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا۔ ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم وہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ اور یہی لوگ ہیں جو تمام مخلوقات میں بدترین ہیں۔ کیوں انہیں بدترین کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس 2 راہیں تھیں اور بالکل کلیئر کٹ دونوں کے انجام اللہ نے انہیں بتا دیے تھے۔ عقل اور شعور رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے غلط راہ چوز کی، اس لیے وہ بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور نہیں دیا، انسان کو دیا، اور اس نے اپنے لیے وہ راہ، جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے اپنے لیے وہ راہ چوز کی، وہ بدترین مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بدترین قرار دیا۔ ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ اور وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اب انہیں بہترین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے سامنے بھی 2 راستے تھے، انہوں نے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے، غلط کاموں پر اپنا اختیار رکھتے ہوئے بھی خود کے لیے نیک راستہ چوز کیا، صحیح راہ اختیار کی، اس لیے یہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل لوگ ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایبلٹی نہیں دی کہ وہ اپنے لیے غلط راہ چوز کر سکیں، یہ ایبلٹی صرف انسان کے پاس تھی کہ وہ اپنی اختیار اور اپنی مرضی سے اپنے لیے ایک راہ چوز کرے، غلط اور صحیح میں سے۔ تو جو لوگ ان 2 راہوں میں سے اپنے لیے صحیح راہ چوز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ یہ بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے اجر عظیم دیں گے جنت کی صورت میں، جس میں وہ
ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بھی اسی لیے کہا کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے لیے نیک راہ چوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ان بہترین لوگوں کی جزا بتاتے ہیں کہ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے ہے، کہ بہترین جزا صرف رب دے سکتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق دے گا، جس کا اس دنیا کے اندر ہم گمان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ منظر ہمیں دکھاتے ہیں کہ جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابداً، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ کتنی بہترین جزا اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سب کچھ انہیں اس لیے دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے